دوستو ماہ محرم الحرام کا چاند نظر آ چکا ہے۔ تمام عالم اسلام کو، تمام مسلمان بہن بھائیوں کو نیا اسلامی سال بہت بہت مبارک ہو، اور میری اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ یہ نیا اسلامی سال ہمارے لیے خوشیوں کا، برکتوں کا اور کثیر رزق کا باعث بنے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کا باعث بنے، آمین اللہم آمین۔ میرے بھائیوں، یہ صرف ایک نیا مہینہ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ملنے والا ایک آخری موقع ہو سکتا ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس مہینے کا چاند دیکھتے ہی زمین پر کیا ہوتا ہے؟ اور اگر ہم نے آج سے اپنی زندگی نہ بدلی تو کیا ہم اگلے محرم تک سلامت رہیں گے؟ یہ ویڈیو آپ کی زندگی کی سب سے اہم ویڈیو ہو سکتی ہے، کیونکہ آج میں آپ کو وہ حقیقت بتانے والا ہوں جو آپ کو کوئی نہیں بتائے گا۔ اسے ایک لمحے کے لیے بھی مس نہ کرنا، ورنہ پچھتاوا آپ کا مقدر بن جائے گا۔ دوستو ذرا سوچیں، کتنے ایسے پیارے تھے جو پچھلے محرم میں ہمارے ساتھ تھے، لیکن آج وہ قبروں کی مٹی میں سو رہے ہیں۔ کیا ہم اس بات کی ضمانت دے سکتے ہیں کہ یہ سال کا آخری محرم ہم دیکھ پائیں گے؟ محرم کا چاند نظر آنا دراصل ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ زندگی کتنی مختصر ہے۔ آج سے ہم نے اپنے گھر، اپنی زبان اور اپنے اعمال کو کیسے پاک کرنا ہے، یہ وہ راز ہے جو آپ کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ دوستو آج میں آپ کو وہ 6 کام بتاؤں گا جو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائے ہیں، لیکن ان 6 کاموں میں سے ایک کام ایسا ہے، یعنی رزق میں وسعت والا کام، جس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ اگر آپ نے وہ ایک کام ٹھیک سے سمجھ لیا تو اللہ کی قسم پورا سال آپ کے گھر میں دولت اور سکون کی کمی نہیں ہوگی۔ میں اس ویڈیو میں وہ خاص راز بھی بتاؤں گا کہ اسے کرنے کا صحیح شرعی طریقہ کیا ہے۔ دوستو اب ذرا غور سے سننا، کیونکہ یہ بات آپ کے پورے سال کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ بہت سے لوگ محرم میں بہت کچھ کرتے ہیں، لیکن وہ ایک کام بھول جاتے ہیں جو اصل میں رزق، دولت اور کامیابی کی سب سے بڑی چابی ہے، اور وہ ہے استغفار۔ دوستو آپ سوچتے ہوں گے کہ استغفار کرنے سے پیسہ کیسے آئے گا؟ تو یاد رکھنا، ہم روزانہ جانے انجانے میں ایسے گناہ کر بیٹھتے ہیں جو ہمارے رزق کے راستے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ جیسے گھر میں لگی گندگی راستے کو بند کر دیتی ہے، ویسے ہی ہمارے گناہ رزق کو آنے سے روکتے ہیں۔ جو بندہ دن میں 313 بار استغفار کرتا ہے، اللہ اس کی تنگ دستی کو دولت میں بدل دیتا ہے، اس کے گھر کی ویرانی کو آباد کر دیتا ہے، اور اسے ایسی شہرت اور عزت دیتا ہے کہ دنیا دیکھتی رہ جاتی ہے۔ کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے گھر میں پیسوں کی تنگی ختم ہو جائے؟ دوستو سچ سچ بتائیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے رزق میں برکت کی کمی ہے؟ کامنٹ میں یا اللہ برکت عطا فرما لکھ کر آج سے ہی توبہ کا آغاز کریں۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کتنے لوگ آج دولت اور رزق کے لیے استغفار کرنے کا وعدہ کر رہے ہیں۔ دوستو ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ استغفار کیسے رزق لاتا ہے، لیکن یاد رکھنا کہ اس ویڈیو میں آپ کو وہ رزق میں وسعت والا راز بتاؤں گا جو اس استغفار کی طاقت کو 100 گنا بڑھا دے گا۔ اسے مس مت کرنا، کیونکہ وہ ایک عمل آپ کی پوری زندگی بدل لے گا انشاءاللہ۔ آپ آج سے اپنی زبان پر استغفر اللہ کا ورد جاری رکھیں۔ جب آپ کام پر جائیں تب پڑھیں، جب گھر میں ہوں تب پڑھیں۔ آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کے کاموں میں کیسی آسانی پیدا ہوتی ہے۔ آپ کو وہ عزت ملے گی جو آپ نے کبھی سوچی بھی نہیں ہوگی، کیونکہ جب اللہ راضی ہوتا ہے تو وہ آپ کو ایسی شہرت اور مال عطا کرتا ہے کہ لوگ آپ کے پاس مدد کے لیے آتے ہیں۔ استغفار صرف معافی کا نام نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا وہ خزانہ ہے جو دنیا کی بڑی سے بڑی دولت سے زیادہ قیمتی ہے۔ جو اسے پا لیتا ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے اور آخرت میں بھی۔ دوستو یہ تو تھا پہلا قدم، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ دوسرا ایسا کون سا کام ہے جس کو کرنے سے آپ کے گھر کی فضا میں ایسا نور آئے گا کہ شیطان آپ کے گھر سے بھاگ جائے گا؟ اگر آپ نے دوسرا پوائنٹ جان لیا تو سمجھیں کہ آپ نے اپنے گھر کو شیطان کے قبضے سے آزاد کروا لیا۔ کیا آپ تیار ہیں دوسرے پوائنٹ کے لیے؟ کامنٹس میں تیار ہوں لکھیں تاکہ ہم آگے بڑھیں۔ دوستو اب آتا ہے وہ دوسرا کام جس کے بغیر آپ کی زندگی میں کبھی برکت نہیں آئے گی۔ ہم سارا دن موبائل، ٹی وی اور دنیاوی کاموں میں لگے رہتے ہیں، لیکن کیا کبھی ہم نے اپنے گھروں میں قرآن کی آواز گونجنے دی ہے؟ دوستو یاد رکھنا، جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا وہ گھر ایسا ہی ہے جیسے کسی مردہ انسان کا جسم۔ فرشتے وہاں آنے سے کتراتے ہیں اور شیطان وہاں اپنی بیٹھک جما لیتا ہے۔ دوستو ذرا سوچیں، آپ کے گھر میں جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ پیسہ کیوں ہاتھ میں نہیں ٹکتا؟ بیماریاں کیوں پیچھا نہیں چھوڑتی؟ کیونکہ آپ کے گھر کا ماحول قرآن کے نور سے خالی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو گھر قرآن سے آباد ہوتا ہے وہاں اللہ رزق کی بارش کر دیتا ہے۔ دوستو میں آپ کو کوئی کہانیاں نہیں سنا رہا،
یہ آزمودہ بات ہے، اور جو لوگ اپنے گھروں میں روزانہ کی بنیاد پر قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں ان کے گھروں میں اللہ ایسی برکت ڈالتا ہے کہ ان کے بچے بھی فرمانبردار ہو جاتے ہیں اور ان کے رزق میں بھی بے پناہ اضافہ ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، سچ سچ بتانا، آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے آج یا اس پورے ہفتے میں اپنے گھر میں ایک بار بھی قرآن نہیں کھولا؟ دوستو، شرمانا مت، یہ ویڈیو اصلاح کے لیے ہے۔ کامنٹ میں کوشش کروں گا لکھیں تاکہ آج آپ کا یہ عہد آپ کی زندگی بدلنے کا سبب بن جائے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ کون کون سچی توبہ کر رہا ہے۔ دوستو، اب ایک ایسا راز سنیں جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنا ہو۔ جب گھر میں قرآن پاک پڑھا جاتا ہے تو اس گھر کے رزق میں برکت کے ساتھ ساتھ ایک ایسی عزت پیدا ہوتی ہے کہ لوگ آپ کو دور سے پہچانتے ہیں۔ آپ کا رعب اور آپ کی بات کا وزن بڑھ جاتا ہے۔ لوگ حیران ہوتے ہیں کہ اس کے پاس ایسی کون سی چیز ہے جو اس کی ہر بات میں برکت ہے۔ دوستو، وہ برکت اسی قرآن کی تلاوت کا نتیجہ ہوتی ہے۔ اور ہاں، اس ویڈیو میں وہ جو رزق والا راز ہے نا، وہ اس تلاوت کے بغیر کام نہیں کرے گا۔ اس لیے دوستو، ویڈیو کے آخر تک جڑے رہیں۔ تلاوت کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو بڑے بڑے پاروں کی تلاوت کرنی ہے، بس روزانہ صرف 2 آیتیں ہی صحیح، لیکن اپنے گھر کے کسی بھی کمرے، کسی بھی وقت باقاعدگی سے تلاوت کریں۔ آپ خود فرق محسوس کریں گے کہ آپ کے گھر کی فضا میں ایک ایسی ٹھنڈک آئے گی جو کسی مہنگے سے مہنگے اے سی میں بھی نہیں ہے۔ قرآن آپ کے گھر کی دیواروں کو نحوست سے پاک کر دیتا ہے۔ آپ کے گھر میں جو پریشانیاں آتی ہیں، جو جادو ٹونے یا نظر بد کا ڈر ہوتا ہے، قرآن کی آواز ان سب کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ دوستو، یاد رکھیں، دولت کمانا اہم ہے، لیکن اس دولت کو برکت کے ساتھ گھر لانا اس سے زیادہ اہم ہے، اور برکت صرف اور صرف قرآن کے نور سے آتی ہے۔ دوستو، یہ تو تھی گھر کی پاکیزگی۔ اب تیسرا کام۔ یہ تیسرا کام اتنا اہم ہے کہ اگر آپ نے اسے کر لیا تو آپ کے گھر کے رزق کے دروازے ایسے کھلیں گے کہ آپ سنبھال نہیں پاؤ گے۔ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ تیسرا کام کون سا ہے جو آپ کی آمدنی کو ڈبل کر سکتا ہے؟ کامنٹس میں جی ہاں لکھیں، اور اس ویڈیو کو ابھی کے ابھی اپنے کسی قریبی رشتہ دار کو بھیجیں تاکہ ان کا بھی بھلا ہو سکے۔ دوستو، اب تیسرا کام جو آپ کے گھر میں دولت اور رزق کی بارش کرنے کے لیے کسی جادو سے کم نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو یہ چاہتا ہے کہ اس کا رزق بڑھ جائے اور اس کی عمر میں برکت ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے، یعنی صلہ رحمی کرے۔ میرے بھائیوں، آج ہم نے اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ رکھا ہے۔ کسی کی انا بیچ میں ہے تو کوئی پرانی لڑائیوں کو لے کر بیٹھا ہوا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے کسی رشتہ دار سے تعلق توڑ کر بہت بڑا تیر مار لیا، لیکن حقیقت میں آپ نے اپنے رزق کے راستے خود بند کر لیے ہیں۔ دوستو، ذرا ٹھنڈے دل سے سوچیں، کیا آپ کے گھر میں جو برکت نہیں ہے اس کی ایک وجہ آپ کا اپنے رشتہ داروں سے کٹا ہوا ہونا تو نہیں؟ اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس بندے کے رزق میں برکت ڈالنے سے رک جاتے ہیں جو اپنے خون کے رشتوں کو توڑتا ہے۔ اگر آپ واقعی امیر ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دولت میں دن دگنی اور رات چگنی ترقی ہو، تو اپنے رشتہ داروں کے پاس جائیں، ان کا حال پوچھیں، ان کی مدد کریں۔ آپ کا ایک فون کال، آپ کا ایک چھوٹا سا تحفہ، یا صرف آپ کا ایک بار ملنے جانا آپ کے رزق کے بند راستوں کو کھول سکتا ہے۔ دوستوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے اپنے کسی رشتہ دار سے ناراضگی چل رہی ہے؟ آج محرم کا چاند نکلا ہے، کیا آپ ہمت کر کے ان کو معاف کر کے صلح کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کامنٹس میں صلح کروں گا لکھیں۔ آپ کا یہ کامنٹ آپ کی زندگی میں ایسی برکت لے کر آئے گا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ دوستوں، میں آپ کو ایک حیران کن بات بتاؤں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو رشتوں کو جوڑے گا میں اس کے ساتھ جڑ جاؤں گا۔ دوستو، اب آپ خود سوچیں، جس کے ساتھ خود اللہ ہو، کیا اس کا رزق کبھی ختم ہو سکتا ہے؟ کیا اس کی عزت کبھی کم ہو سکتی ہے؟ کبھی نہیں۔ لیکن ہم اپنی ضد میں لگے ہوئے ہیں کہ پہلے وہ معافی مانگے تو میں بات کروں گا۔ میرے پیارے بھائی، اللہ کے لیے اپنی انا کو مارو۔ جب آپ رشتہ جوڑیں گے، اللہ آپ کو خود ایسی شہرت اور مقام دے گا کہ لوگ آپ کی مثالیں دیں گے۔ اور دوستو، یاد رکھنا، اس ویڈیو میں وہ رزق میں وسعت والا راز تو ہے ہی جو صلہ رحمی کرنے والوں کے لیے خزانے کا کام کرے گا، اسے بھولنا مت۔ صلہ رحمی کا مطلب صرف پیسے کی مدد نہیں ہے۔ کبھی کسی رشتہ دار کے گھر چلے جانا، کسی بیمار کا حال پوچھنا، یا صرف کسی کو پیار سے ایک میسج کر دینا ہی صلہ رحمی ہے۔ آپ یقین کریں، جو گھر رشتہ داروں کے لیے کھلا رہتا ہے، جس گھر میں رشتہ داروں کا آنا جانا ہوتا ہے، اس گھر سے نحوست اور غربت بھاگ جاتی ہے۔ جب آپ رشتہ داروں کا دل خوش کرتے ہیں تو وہ آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، اور رشتہ داروں کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی،
یہی وہ دعا ہے جو آپ کے گھر میں سکون، آپ کی جیب میں مال اور آپ کے نام میں شہرت پیدا کرتی ہے۔ اگر آپ اپنے گھر میں خوشحالی دیکھنا چاہتے ہیں تو آج سے ہی اپنی انا کو ختم کریں اور اپنے رشتہ داروں کو گلے سے لگائیں۔ دوستو یہ تو تھی رشتوں کی برکت۔ اب چوتھا کام، یہ چوتھا کام اتنا پاورفل ہے کہ یہ آپ کے گناہوں کو دھو کر آپ کو ایسا بنا دے گا جیسے آپ آج ہی پیدا ہوئے ہوں۔ اگر آپ نے چوتھا کام جان لیا تو سمجھیں کہ آپ کی کامیابی کا 50% سفر طے ہو گیا۔ کیا آپ تیار ہیں چوتھے کام کے لیے جو آپ کے رزق کو کئی گنا بڑھا سکتا ہے؟ کامنٹ میں جی لکھیں تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں۔ دوستو اب چوتھا کام جو میری زندگی کا اور آپ کی کامیابی کا سب سے بڑا راز ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ہر دعا قبول ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق میں ایسی برکت آئے جو کبھی ختم نہ ہو، تو آج سے ہی اپنی زبان پر درود پاک کو جاری کر لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اب ذرا سوچیں، جس گھر میں اللہ تعالیٰ کی 10 گنا رحمتیں اتر رہی ہوں، کیا وہاں کبھی غربت آ سکتی ہے؟ کیا وہاں کبھی سکون برباد ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ دوستو لوگ درود پاک کو صرف ثواب کا کام سمجھتے ہیں، لیکن میں آپ کو ایک اور حقیقت بتاؤں، درود پاک آپ کی دنیاوی کاموں کو آسان کرنے کی مشین ہے۔ جب آپ پریشان ہوں، جب کام میں رکاوٹیں آ رہی ہوں، جب پیسوں کی تنگی ہو، بس درود پاک پڑھنا شروع کر دیں، اللہ خود آپ کے لیے راستے بنا دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ درود پاک پڑھنے والے کے غم کو اللہ تعالیٰ دور کر دیتا ہے اور اس کے قرض کو اتار دیتا ہے۔ کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی جیب پیسوں سے بھری رہے اور آپ کے سر سے پریشانیوں کا بوجھ اتر جائے؟ تو دوستو درود پاک کو اپنا بہترین دوست بنا لیں۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، کیا آپ آج سے یہ وعدہ کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے گھر کے ہر کام کو کرنے سے پہلے ایک بار درود پاک ضرور پڑھیں گے؟ کامنٹ میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھ کر اس محبت کے سفر کا حصہ بنیں۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کتنے لوگ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر سے اپنے گھروں کو منور کرتے ہیں۔ اب میں آپ کو ایک ایسی بات بتاتا ہوں جو آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے گی۔ جو شخص بکثرت درود پاک پڑھتا ہے اسے دنیا میں کسی کا محتاج نہیں ہونا پڑتا۔ آپ کی عزت، آپ کی شہرت اور آپ کا روب خود بخود بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ لوگ آپ کی طرف کھینچے چلے آئیں گے کیونکہ آپ کے وجود میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نور سما چکا ہوگا۔ اور یاد رکھنا، میں نے جو آخر میں آپ کو رزق میں وسعت والا راز بتانا ہے، اس کے لیے درود پاک کا ورد لازمی ہے۔ جو اسے نہیں پڑھے گا وہ اس راز کی برکات کو مکمل طور پر نہیں پا سکے گا۔ اس لیے دوستو ویڈیو کے آخر تک میرے ساتھ رہنا۔ درود پاک کا ورد اتنا طاقتور ہے کہ اگر آپ اسے اپنے گھر میں معمول بنا لیں تو آپ کے گھر کی نحوستیں خود بخود ختم ہونا شروع ہو جائیں گی۔ لڑائی جھگڑے، وسوسے اور شیطانی اثرات درود پاک کی برکت سے ٹک نہیں سکتے۔ جب آپ درود پاک پڑھتے ہیں تو اللہ آپ کو وہ سکون دیتا ہے جو لاکھوں روپے خرچ کر کے بھی نہیں ملتا۔ آپ کا دل مطمئن ہوگا، آپ کا ذہن صاف ہوگا، اور جب ذہن صاف ہوتا ہے تو انسان نئے نئے آئیڈیاز سے پیسے کمانے کے طریقے سوچتا ہے۔ رزق کے دروازے خود بخود کھل جاتے ہیں۔ دوستو یہ درود پاک ہی ہے جو آپ کو کامیابی کی بلندیوں تک لے جائے گا انشاءاللہ۔ یہ تو تھی درود پاک کی برکت۔ اب پانچواں کام، یہ پانچواں کام ایسا ہے کہ جس نے اسے سمجھ لیا اس نے گویا دولت کا خزانہ پا لیا۔ یہ پانچواں کام کیا ہے جو آپ کو معاشرے میں ممتاز بنا دے گا؟ کیا آپ تیار ہیں اس پانچویں پاورفل پوائنٹ کو جاننے کے لیے؟ کامنٹس میں پاور لکھیں تاکہ میں آپ کو وہ راز بتاؤں جو آپ کی زندگی کا رخ بدل دے گا۔ دوستو اب پانچواں کام جس کے بغیر آپ کی دولت کبھی مکمل نہیں ہو سکتی۔ لوگ کہتے ہیں کہ صدقہ دینے سے پیسے کم ہو جاتے ہیں، لیکن میں آپ کو اللہ تعالیٰ کا قانون بتاتا ہوں۔ صدقہ دوستو مال کو کم نہیں کرتا بلکہ اسے کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ صدقے کو اپنے ہاتھ سے وصول کرتا ہے اور اسے تب تک پالتا ہے جب تک وہ پہاڑ جتنا نہ ہو جائے۔ دوستو ذرا سوچیں، جس مال کو خود اللہ پال رہا ہو اس میں برکت کیسے نہ آئے گی؟ دوستو آپ کی جیب میں رکھا ہوا پیسہ صرف آپ کا ہے، لیکن جو صدقہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیا وہ آپ کا وہ سرمایہ ہے جو قیامت کے دن بھی آپ کو عزت دلائے گا اور دنیا میں بھی آپ کے رزق کو سیو کر دے گا۔ کیا آپ نے کبھی نوٹ کیا ہے کہ جو لوگ غریبوں کی مدد کرتے ہیں اللہ ان کی مشکلات کو کیسے حل کرتا ہے؟ دوستو یہ صدقہ ہی ہے جو آپ کے اوپر آنے والی بڑی سے بڑی بلاؤں اور بیماریوں کو ٹال دیتا ہے۔ صدقہ صرف پیسوں کا نام نہیں، کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنا، کسی بھوکے کو کھانا کھلانا یا کسی مجبور کی بات سن لینا، یہ سب صدقہ ہے۔ دوستو میرا آپ سے ایک چھوٹا سا چیلنج ہے۔ آج محرم کا چاند نظر آ چکا ہے۔
کیا آپ اپنے پورے مہینے کا یہ عہد کر سکتے ہیں کہ آپ روزانہ یا ہفتے میں کم از کم ایک بار کسی ایک غریب یا یتیم کی مدد ضرور کریں گے؟ کامنٹس میں تیار ہوں، لکھیں تاکہ مجھے پتا چلے کہ آپ لوگ صرف باتیں کرنے والے نہیں بلکہ عمل کرنے والے ہیں۔ آپ کا یہ چھوٹا سا قدم اللہ تعالیٰ کی نظر میں آپ کو بہت بڑا بنا سکتا ہے۔ اور دوستوں، میں آپ کو ایک حیران کن بات بتاؤں، جو لوگ یتیموں کی کفالت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنی محبت میں شامل کر لیتا ہے۔ اور جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو کیا اسے دنیا کی دولت یا شہرت کی کمی ہوتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ آپ کے پاس جو بھی ہے اس میں سے تھوڑا سا حصہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکالیں، پھر دیکھیں اللہ کیسے آپ کے گھر میں دولت کے دروازے کھولتا ہے۔ اور ہاں میرے پیارے دوستو، اس 5ویں پوائنٹ کے بعد اب وہ وقت آ گیا ہے جس کا آپ سب کو بڑی شدت سے انتظار تھا۔ وہ رزق میں وسعت والا خاص راز جو آخری پوائنٹ ہے، وہ اب صرف چند منٹ کی دوری پر ہے۔ اسے سمجھ لیا تو سمجھیں کہ آپ کی پوری زندگی بدل گئی۔ دوستو، صدقہ آپ کو معاشرے میں ایک الگ مقام دیتا ہے۔ جب آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں تو لوگ آپ کی عزت کرتے ہیں، آپ کی بات سنتے ہیں اور آپ کو ایک کامیاب انسان کے طور پر دیکھتے ہیں۔ یہ شہرت اور عزت بھی آپ کے رزق کا حصہ ہے۔ صدقہ کرنے سے انسان کے دل میں سخاوت پیدا ہوتی ہے، اور جس کا دل بڑا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق کو بھی بڑا کر دیتا ہے۔ صدقہ دینے سے آپ کا مال پاک ہوتا ہے۔ اگر آپ کے کاروبار میں برکت نہیں، نوکری میں سکون نہیں، تو آج سے ہی صدقہ نکالنا شروع کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ کیسے آپ کے کاموں میں برکت آتی ہے، کیسے آپ کی بیماریاں دور ہوتی ہیں، اور کیسے آپ کا گھر خوشیوں کا گہوارہ بن جاتا ہے۔ دوستو، یہ صدقہ نہیں، یہ آپ کی دنیا اور آخرت کی بہترین انویسٹمنٹ ہے۔ دوستو، یہ تو تھا صدقے کا کمال۔ اب وہ وقت آ گیا ہے جس کے لیے ہم نے اس ویڈیو کا آغاز کیا تھا، وہ آخری چھٹا اور سب سے پاورفل پوائنٹ، رزق میں وسعت والا وہ خاص راز۔ کیا آپ تیار ہیں اس راز کو جاننے کے لیے جو آپ کی تقدیر بدل سکتا ہے؟ کامنٹ میں آخری راز لکھیں، کیونکہ اب میں وہ خاص راز بتانے والا ہوں جو آپ کی زندگی کی سب سے بڑی کامیابی ثابت ہوگا انشاءاللہ۔ دوستو، اب وہ آخری بات، وہ چھٹا پوائنٹ جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص عاشورہ یعنی محرم کے دن اپنے اہل و عیال پر کھانے پینے میں کشادگی یعنی وسعت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پورے سال اس کے رزق میں برکت ڈال دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ صرف ایک مشورہ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمودہ پروگرام ہے جو آپ کے پورے سال کی مالی تقدیر کو لکھ دیتا ہے۔ دوستو، ذرا رکیں اور سوچیں، ہم سارا سال پیسہ بچانے کے چکر میں اپنے بچوں، اپنی بیوی اور اپنے گھر والوں کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو مارتے ہیں۔ ہم ڈرتے ہیں کہ کہیں خرچ کیا تو ختم نہ ہو جائے، لیکن آج اس محرم کے چاند کی گواہی کے ساتھ آپ کو ایک ایسی حقیقت بتا رہا ہوں جو بڑے بڑے امیر لوگ بھی جانتے ہیں۔ دوستو، اللہ کا خزانہ اس کے لیے کھلتا ہے جو اللہ کے بندوں پر خرچ کرتا ہے۔ اگر آپ نے اس مہینے میں اپنے گھر والوں کو کچھ اچھا کھلایا، ان کی ضرورتوں کو عام دنوں سے تھوڑا بڑھ کر پورا کیا، تو یاد رکھنا یہ خرچہ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے پورے سال کے رزق کا ایڈوانس آرڈر ہے۔ دوستو، مجھے ایمانداری سے بتائیں، کیا آپ کو اپنے رزق کی تنگی کا ڈر ہے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آنے والا پورا سال آپ کی جیب پیسوں سے بھری رہے؟ آج کامنٹ میں صرف یا رزاقو لکھیں۔ یہ صرف ایک لفظ آپ کی نیت اور اللہ تعالیٰ کے وعدے کے درمیان ایک مضبوط پل بن جائے گا۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کس کس کو اللہ تعالیٰ کی رحمت پر پورا یقین ہے۔ اور دوستو، آپ کو ایک ایسی بات بتاتا ہوں جو آپ کے پورے سال کا نقشہ بدل دے گی۔ جس دن آپ اپنے گھر والوں پر دل کھول کر خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسی دن آپ کے لیے رزق کے نئے راستے کھول دیتا ہے۔ کوئی ایسی جگہ سے پیسہ آئے گا جس کا آپ نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا۔ دوستو، یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے۔ اور سنیں، یہ صرف کھانے کا نام نہیں ہے، یہ اس محبت کا نام ہے جو آپ اپنے گھر میں بکھیرتے ہیں۔ جب آپ کا گھر خوش ہوتا ہے تو اللہ راضی ہوتا ہے، اور جب اللہ راضی ہوتا ہے تو رزق، شہرت، عزت اور سکون خود آپ کے دروازے پر دستک دیتا ہے۔ آپ کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، رزق آپ کو خود تلاش کرتا ہوا آتا ہے۔ دوستو، یہ چھٹا کام آپ کے پورے سال کا سیف گارڈ ہے۔ جو لوگ اس دن بخیلی کرتے ہیں، ڈرتے ہیں، ان کا پورا سال پریشانیوں میں گزرتا ہے، لیکن جو بندہ اللہ پر بھروسہ کر کے اپنے بچوں کے لیے، اپنی بیوی کے لیے بہترین انتظام کرتا ہے، تو دوستو وہ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھے گا۔ اللہ اسے ایسا نوازے گا کہ وہ خود حیران رہ جائے گا۔ آپ آج سے اپنے ذہن سے یہ غربت کا ڈر نکال دیں۔ اگر آپ کے پاس کم ہے تب بھی اللہ کی راہ میں اور اپنے گھر والوں پر خرچ کریں۔ اللہ آپ کو وہاں سے دے گا جہاں سے آپ کا وہم و گمان بھی نہیں پہنچ سکتا۔ دوستو، یہ میرا نہیں، یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وعدہ ہے،
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وعدہ کبھی جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ دوستو آج سے ہی یہ تہیہ کریں کہ اس محرم میں آپ اپنے گھر کو خوشیوں کا مرکز بنائیں گے، پھر دیکھیں اللہ کیسے آپ کے گھر کو دولت اور برکتوں سے بھر دیتا ہے۔ میرے پیارے دوستو یہ 6 کام یہ کوئی معمولی نصیحتیں نہیں ہیں، یہ وہ فارمولا میں نے آپ کو دے دیا ہے جو آپ کی زندگی کے ہر بند دروازے کو توڑ سکتا ہے۔ اب دوستو یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، یا تو اس ویڈیو کو دیکھ کر بھول جائیں یا پھر اس پر عمل کر کے اپنی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل لیں۔ مجھے معلوم ہے آپ میں سے وہ لوگ جو واقعی کامیاب ہونا چاہتے ہیں وہ اس ویڈیو کو ابھی اپنے سٹیٹس پر لگائیں گے، اپنے رشتہ داروں کو بھیجیں گے تاکہ اس نیکی اور برکت کا حصہ وہ بھی بن سکیں۔ دوستو کیا آپ تیار ہیں اللہ کے اس وعدے کو سچ کر دکھانے کے لیے؟ کامنٹ میں الحمدللہ لکھ کر اس ویڈیو کا اختتام کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں، آپ کی عزت میں اور آپ کی اولاد میں ایسی برکت دے کہ آپ کی نسلیں سنور جائیں۔ آمین اللہم آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور نئی روحانی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی، اپنے بھائی کو بھی اپنی خصوصی دعاؤں اور اپنے دل کے کسی کونے میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔